اراکین مجلس صدارت، خواتین و حضرات، جب ذکر آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اودھ کا رہنے والا طالب علم کی حیثیت سے باب العلم علی گڑھ آیا پڑھنے کے لیے اور پھر وہیں بس گیا وطن ثانی۔ علی گڑھ نے جب بھی دیکھا حیدرآباد کو کیوں دیکھا، یہ ایک سوال ابھر رہا تھا۔ کیا نسبت تھی کہ علی سے اور حیدر تک تو کوئی تخصیص و کوئی تمیز نہیں ہے، ایک ہے، دو پہلو۔ لیکن آج احساس ہو رہا ہے کہ قوم کو بیدار کرنے کے لیے خاص طور سے مسلمانوں میں قوت ایمانی، قوت روحانی، قوت علمی اور استدلال پیدا کرنے کے لیے شاید یہ سکے کے دو رخ بدلے گئے۔ خواجہ صاحب نے ابھی بہت اچھا پہلو اٹھایا، ہم سب واقف ہیں جنگ آزادی میں مسلمانوں کی خدمات، اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نواب سراج الدولہ کی شہادت مئی 1757 سے مئی 1858 تک، مئی 1858 سے 1947 تک اور 1947 سے 2022 تک کی تاریخ کو جس طرح خواجہ صاحب آپ سمیٹ رہے تھے واقعی ہے۔ اور رشک آ رہا تھا آپ لوگوں کو، آپ کو ماضی میں بھی ایسے رہبر، ایسے سرپرست، ایسے آئیڈیل لوگ حیدر علی اور ٹیپو سلطان کی شکل میں ملے، اور آج بھی آپ کو اویسی صاحب کی شکل میں، پاشا صاحب کی شکل میں کم از کم آپ کے پاس ہیں۔ ہم اتر پردیش میں رہ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے، ہمارے قرب و جوار میں کیا گزر رہی ہے، مدھیہ پردیش میں کیا ہو رہا ہے، راجستھان پر کیا ہو رہا ہے۔ کوئی تو وجہ تھی کہ شاہ ولی اللہ سے آج تک علماء نے جو چیزیں ہمارے سامنے پیش کی، علماء سے اور علماء سے بھی پہلے بہت دور تک لے گئے تھے خواجہ صاحب۔ خواجہ معین الدین چشتی، حضرت نظام الدین نے جو میسج ہمیں دیا، جو پیغام اس ملک میں دیا، اور جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اگر ہندوستان اچھا ہے تو اس میں کیا، اس میں کس کی تعلیمات اور کس کا لہو شامل ہے؟ ان صوفیہ کرام یعنی مجاہدین سے بھی پہلے دیکھیں ذکر آیا ہے صوفیہ کرام۔ صوفیہ کرام نے ہمیں جو رنگ دیا محبت کا، سب سے اوپر جھنڈے پہ، فلیگ پہ جہاں ہم 75واں جشن منائیں گے، کیسریا رنگ، سب سے پہلے ہمارے صوفیوں نے اس کی تعظیم بتائی ہے۔ ہماری خانقاہوں نے، ہماری درگاہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ دیکھیے، یہ کیسریا رنگ نہیں ہے، یہ محبت کا رنگ ہے، یہ اپنائیت کا رنگ ہے، یہ چاہت کا رنگ ہے۔ اور آج بھی ہر کوئی جب منت مانتا ہے، کسی درگاہ پہ جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، تو وہ ایک دھاگا باندھتا ہے۔ وہ دھاگا گرین نہیں ہے، ہرا نہیں ہے، وہ کلاوہ جسے رنگ نام دیں گے آپ، کون سا رنگ ہے؟ یہ ہے گنگا جمنی تہذیب کا، یہ ہر خانقاہ کا، یہ ہر صوفی کا۔ کیوں حضرت نظام الدین کی درگاہ پر بسنت پنچمی ہو رہی ہے؟ کیوں میسج مل رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟
بہت گفتگو میں پیپر میں بہت تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کروں گا کہ کس طرح سے شاہ ولی اللہ صاحب نے ہمیں بیدار کیا. صرف بیدار نہیں کیا، اتحاد اتفاق پر زور دیا. درگزر کے لیے، گریز کرنے کے لیے نفاق سے ہمیں ترک. شاہ عبدالعزیز ہو، سید احمد شہید ہو، اور ان کی قربانیوں کا آج کوئی، جیسا بھی ابھی خواجہ صاحب نے ذکر کیا، ہم انڈومان نکوبار میں چلے جائیں اور جہاں سب سے زیادہ پھانسی پہ دیے گئے وہ کال کوٹریاں موجود ہیں، لیکن صرف 2 پر نام ہے. کہاں چلے؟ کیوں نہیں ہمارا نام ان میں درج کیا جاتا ہے؟ 1757 سے 1799 تک جس طرح سے ہم سب نے مل کر یہ کہا کہ یہ جو ہم پر ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک کمپنی کی حیثیت سے آئے تھے، ہم پر صرف حکومت نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم میں نفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. اور واقعی ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انہوں نے تہیہ بھی کر لیا کہ اب ہمیں چھاؤنی کی ضرورت نہیں، اب ہمیں فوج کی ضرورت نہیں، اب ہمیں قلعے کی ضرورت نہیں ہے، اور کالج بنا دیا فورٹ ولیم کالج کو 1800 میں. اور 1800 میں ہی انہوں نے بیان کر دیا کہ دیکھو یہ اردو ہے، یہ ہندی ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، جبکہ ہم سب ایک ہندوستان کی شکل میں یہاں رہتے تھے. آخر کیوں نواب سراج الدولہ کی شکست پر، دھوکے سے دی جانے والی شکست پر، فریب سے دی جانے والی شکست پر، کیوں کہتا ہے ایک رام بھکت، رام نارائن موضوع، غزالہ تم تو واقف ہو، کہو دیوانے کے مرنے کی. دیوانہ مر گیا، آخر کو ویرانے پہ کیا گزری؟ تو یہ ویرانہ 1757 سے 2022 تک ایسے ہی رہے گا. یہ طویل سلسلہ جو آج بڑھاوا بہت مل رہا ہے، اسے ہمیں ختم کر دینا ہے. دیکھنا ہے کہ اگر ان چیزوں کو ہمارے اوپر، اگر ہم یہ امرت مہوتسو منا رہے ہیں، 75 سالہ جشن منا رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا وہ ان مجاہدین کو کہ جو بغیر کسی تفریق کے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی تہذیب کو بچانے کے لیے، یہاں کی نئی نسل کو بچانے کے لیے سب کچھ ختم کر دیا، قربان کر دیا. آج وہاں کا بھی ذکر نہیں، سلیبس میں اس کا کوئی نام نہیں. ٹیپو سلطان کے بعد 1857 تک جو کچھ ہوا، اور جس طرح سے ہم سب ایک ہو کر کے ایک ضعیف بادشاہ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر کے، بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ تسلیم کر کے، ہم ہندوؤں مسلمانوں نے اگر کوئی جنگ لڑی تھی، کس لیے لڑی تھی؟ اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، اس کی تہذیب کو. کاش جیت گئے ہوتے، وہ تو دھوکے سے ہم وہاں بھی ہار گئے. اور اس دن سے شاید ایسٹ انڈیا کمپنی نے اور بھی سمجھ لیا کہ ان میں اتحاد نہ ہونے دو. یہ کیسے اتحاد مسلمین ہو جائے گا؟ اتحاد نہ ہونے دو. کل یہ اگر سب مل گئے تو ہندو مسلمان ہو جائیں گے، آج اگر ہم سب مل گئے تو مسلمان ایک ہو جائیں گے. بھول جاتے ہم کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، لیکن بس وہی تک. برا مت مانیے گا، مسجد سے باہر آئے تو کیا حشر ہے. ہم ادب کے طالب علم ہیں، جب ہم پڑھاتے ہیں پریم چند کی ایک کہانی عیدگاہ، یہ صرف دست پناہ یا چمٹے کی کہانی نہیں ہے، یہ حامد کی یا امینہ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک قائس کے اندر جو پرورش پا رہی ہے، تکلیف، اور جس پر وہ تل ملا رہا ہے کہ یہ تہذیب فنا نہ ہو، کیونکہ اسی میں ہم پروان چڑھے ہیں.
وہاں وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد تو سب ایک ہو اور باہر نکلنے کے بعد سب الگ الگ ہو گئے. پسند الگ، چوائس الگ. ہم سپاہی لیں گے، ہم فوجی لیں گے، ہم یہ لیں گے، ہم یہ لیں گے، ہم یہ لیں گے، وغیرہ وغیرہ. دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، آج بھی قائم ہے 90 سال پرانی اس کہانی میں، کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے قبل فطرہ کسے دیا تھا؟ سب سے مستحق اس بستی کا حامد، سب سے مستحق اس بستی کے امینہ، جس کا شوہر نہیں، جس کا بیٹا نہیں، اسے دیا نہیں گیا. تو یہ سلسلہ ایک طرف سوچنے کے لیے بھی ہمیں کر رہا ہے کہ کہاں سے ہمارے مدرسے آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم کس طرح کن چیزوں کو دے رہے ہیں. اس پلیٹ فارم سے کم از کم ہمیں یہاں یہ ایک میسج ملے گا اتحاد کا، اتفاق کا، اور دور رسی کا، وسیع القلبی کا. یہاں ہمیں نفرت کا نہیں مل رہا ہے. ہم اگر اتحاد اپنے میں پیدا کر رہے ہیں تو اپنی صفوں میں پیدا کر رہے ہیں. ہم اس لیے نہیں پیدا کر رہے کہ ہمیں میدان جنگ میں جانا ہے. سر سید اور رفقائے سر سید نے یہی کہا تھا کہ لائق صد احترام ہمارے لیے ہیں. جو بہت اختلاف کرتے تھے انہوں نے بھی، دیوبند نے بھی، بعد میں ندوے نے بھی اسے مانا ہے کہ سر سید کی کچھ کمزوریاں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں، لیکن جس وسیع القلبی سے وہ سوچ رہا تھا، قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے سوچنا ہے. اور آج ملت کے لیے ہمیں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مہیا ہوا ہے. ہمیں سوچنا ہے، اور یقیناً ہم یہاں سوچیں گے کہ آئندہ کے لیے ہمیں اپنا لاہ عمل کیا تیار کرنا چاہیے تاکہ نئی نسل ہم پر انگلی نہ اٹھا سکے. جیسا کہ ابھی خواجہ صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ نے کیا کیا. اگر ہم تباہ ہو رہے تھے تو آپ نے، اے ہمارے بزرگوں، آپ نے کیا کیا ہے آنے والی کئی نسل یہ سوال نہ کر سکے. تو اگر یہ بیداری کے مواقع آپ کو سب سے پہلے میسر آئے ہیں تو اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریے اور اس کے دائرے کو اور وسیع کریے. انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو میں اپنے مضمون میں کروں گا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام اراکین کا کہ آپ نے مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم ادا کیا. اور میں یہاں سے، جب میں تہذیب الاخلاق کا مدیر تھا تو میں سب سے پہلے یہی چاہتا تھا کہ اس طرح کی چیزیں ضرور لائیں. جہاں ہم ہو چکے ہوں گے، ہمارے نفاق بہت سے ہوں گے، جہاں بیٹھتے ہیں تو آج بھی، جب ہم آج بھی مسلم اپ لفٹ سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے کسی محفل میں بیٹھتا ہوں تو میں سب سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اگر اتحاد نہیں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ بیکار ہے. اور آج تو آپ کو بہت بڑا پلیٹ فارم مل گیا ہے. کل ٹیپو سلطان اگر شیر دل تھا تو آج بھی آپ کے پاس ایک ٹیپو سلطان ہے، اس کی عزت. شکریہ. سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے. علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں.